1928 میں ضلع شیخوپورہ کے گاؤں دھیان گالو کے ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے والد متھیاس صاحب مشہور پادری تھے اور تبلیغی خدمات کے سلسلے میں اپنے آبائی ضلع گرداسپور سے شیخوپورہ میں منتقل ہو گئے تھے۔ میرے دادا مسمی جھنڈے مل بھی پختہ اعتقاد عیسائی تھے اور تبلیغی خدمات انجام دیتے تھے۔ میرے والد صاحب مجھے ایک کامیاب مبلغ اور پادری بنانا چاہتے تھے، چنانچہ ابتدائی سے میری تعلیم اور تربیت مذہبی نہج پر ہوئی۔ پرائمری تعلیم میں نے ایس ٹی اے مشن اسکول چوڑکانہ منڈی میں حاصل کی۔ یہاں شروع سے ہی کوشش کی جاتی تھی کہ ہر بچہ بڑا ہو کر ایک اچھا مبلغ عیسائیت بن سکے۔ میں اپنی پڑھائی میں بڑا تیز تھا۔ اسکول کے مذہبی کاموں کے علاوہ تبلیغی لٹریچر تقسیم کرنے والی پارٹیوں میں بھی شامل ہوتا۔ مجھے بچپن سے تقریریں کرنے اور تبلیغی خدمات انجام دینے کا بہت شوق تھا۔ میرے اس شوق کو سارے اساتذہ اور پادری قدر اور شفقت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پرائمری کے بعد میں ایس ٹی اے مشن ہائی اسکول رڑکی چلا گیا۔ وہاں بھی میری تعلیمی اور تبلیغی کارکردگی نمایاں رہی۔ یہاں میں نے عیسائیت کے بنیادی اصولوں مثلاً تثلیث، مسئلہ کفارہ، مسئلہ الوہیت مسیح اور الہیات کے بعض دیگر مسائل کی تربیت حاصل کی۔ اسکول میں بھی عام اساتذہ خصوصاً جناب ایچ سی الیگزینڈر میرے معاملے میں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ انہیں بجا طور پر میری صورت میں مستقبل کا ایک کامیاب مبلغ اور پادری نظر آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں میرے والد کا تبادلہ راولپنڈی میں ہو گیا اور ساتھ ہی وہ حادثہ رونما ہوا جس نے میری دنیا تاریک بنا دی، یعنی 1944 عیسوی میں میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد صاحب نے دوسری شادی رچا لی، تاہم ہماری نئی والدہ نے سارے بچوں سے محبت اور شفقت کا برتاؤ جاری رکھا اور آخر تک اس میں کوئی کمی نہ آئی۔ 1947 میں میرا تعلیمی اور تبلیغی کورس ختم ہو گیا اور میں نے اسی سال مسیحی کلیسا کے خادم کی حیثیت سے لاہور میں اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ میں رومن کیتھولک مشن کے ساتھ وابستہ ہوا تھا۔ 1947 کے اواخر میں میری شادی شرکپور کے ایک پروٹسٹنٹ پادری گھرانے میں ہوئی۔ میری بیوی ایک راسخ العقیدہ عیسائی خاتون تھی۔ تبلیغی میدان میں میرا انداز بڑا جارحانہ تھا۔ میں جہاں عیسائیت کو دین حق کے طور پر پیش کرتا، وہاں اسلام سے اس کا مقابلہ بھی کرتا اور زور و شور کے ساتھ اسلام پر عیسائیت کی برتری ثابت کرنے میں لگا رہتا۔ اسی ضمن میں متعدد مسلمان علماء سے میری بحثیں ہوئیں، تاہم یہ بات عجیب ہے کہ دوران گفتگو میرے منہ سے عموماً اسلامی تراکیب و اصلاحات نکل جاتے، جس پر میرے ساتھی مجھے ٹوکتے اور میں خود بھی شرمندہ ہو جاتا۔ مثلاً الہامی کتب کا ذکر آتا تو میں بے ساختہ کہہ جاتا کہ الہامی کتابیں 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ خدا کی بجائے عموماً اللہ کا اور حضرت مسیح کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بول جاتا، عبادت کو نماز کہہ جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ میری عیسائی خدمت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ مشنری حضرات جن کے ساتھ میں کام کرتا تھا اپنے وطن بیلجیم چلے گئے۔ میں نے ترقی دیہات کے سرکاری محکمے میں شمولیت اختیار کر لی اور شیخوپورہ چلا گیا۔ خان انور طہماسب خان پی سی ایس ضلع شیخوپورہ کے ڈیولپمنٹ آفیسر تھے۔ انہوں نے خاص شفقت کا برتاؤ کیا اور دفتر ہی میں خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ چونکہ میرا نام مسلمانوں جیسا تھا اس لیے مجھے بعض احباب مسلمان سمجھتے تھے، مگر جب انہیں پتہ چلتا کہ میں عیسائی ہوں تب بھی ان کے سلوک میں کوئی فرق نہ آتا اور ان کا برتاؤ مہر و مروت میں گندا ہوا ہوتا۔ خصوصاً خان انور طہماسب صاحب، میاں غلام سرور، نواز شمانی اور چودھری صفدر علی صاحب کا لطف و کرم مثالی نوعیت کا تھا۔ ان حضرات کی وجہ سے اسلام کے بارے میں میرے شکوک و شبہات دور ہونے لگے۔ میرے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا گیا اور میرے دل کی دنیا ایک صالح انقلاب کی طرف مائل ہونے لگی۔ اسی دوران میں بیلجیم والے مشنری واپس آ گئے اور مجھے دوبارہ تبلیغی خدمات انجام دینے کی دعوت دی، مگر میں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس ضمن میں میری بیوی، باپ اور سسر نے بھی بہت زور دیا، بلکہ خفگی اور برہمی کا مظاہرہ کیا، مگر میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ مسلمانوں کے اتنے قریب رہنے کے بعد اب مشنری خدمات انجام دینے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن 1959 میں ترقی دیہات یا ولیج ایڈ کا محکمہ ختم ہو گیا تو تبلیغی خدمات انجام دینے کے لیے مجھ پر دوبارہ زور ڈالا گیا اور اس مرتبہ میں دیر تک مزاحمت نہ کر سکا۔ تاہم یہ ارادہ ضرور کر لیا کہ اب عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے اسلام پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کروں گا، بلکہ خدا نے موقع دیا تو اسلام کے خلاف ان تمام اعتراضات کو حقیقت و تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش جاری رکھوں گا۔
میری تبلیغی مہمات کا مرکز شیخو پورہ تھا، مگر ہفتے میں 2 مرتبہ مسیحی بشارت کے لیے ضلع لاہور میں بھی مدعو کیا جاتا۔ مجھے تبلیغی جوہر ورثے میں ملے تھے جنہیں میری محنت اور تباہی نے جلا عطا کی تھی، چنانچہ میں ہر قسم کی تقاریر خود ہی تیار کرتا، انجیل کے مختلف حصوں کو نظم کی صورت دیتا اور نہایت مؤثر اور خوبصورت آواز میں خود پیش کرتا۔ ایک خوش الحان پادری کی حیثیت سے میں عوام کو گھنٹوں متوجہ رکھتا تھا۔ میری مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بیشتر مقامی پادری میری نظمیں اور گیت الاپتے تھے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسلامی ماحول نے مجھ پر کچھ ایسا جادو کر دیا تھا کہ میں نے مسلمانوں میں اپنے حلقہ احباب کو قائم ہی نہیں رکھا، بلکہ اس سے وسعت بھی دی۔ کبھی جوش میں آ کر گھر میں اسلام کی کوئی خوبی بیان کر دیتا تو گویا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا اور کئی روز تک فضا میں تلخی رہتی۔ پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور اسلام کے بارے میں میرا تجسس آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ 1961 میں ایک مرتبہ میں اپنے والدین سے ملنے لاہور گیا۔ والد صاحب کے پاس کرسچن کونسل لٹریچر بورڈ کے سیکرٹری مسٹر پی جے ایکٹن بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ میں سابق ولیج ایڈر ہوں اور فیلڈ کے تجربہ کے علاوہ لکھنے اور بولنے اور گانے میں بھی ماہر ہوں، تو انہوں نے میری خدمات حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ایک چٹھی دے کر گوجرانوالہ میں مسٹر پال ای ہوئسٹر کے پاس بھیجا۔ ہوئسٹر پاکستان میں مسیحی تعلیم بالغاں کے پروگرام کے ڈائریکٹر تھے۔ اس پروگرام کے چلانے کے لیے انہیں ایک موٹیویٹر کی ضرورت تھی۔ مسٹر ہوئسٹر ماہر نفسیات و لسانیات تھے۔ انہوں نے بخوشی میری تقرری کر دی اور میں گوجرانوالہ منتقل ہو گیا۔ میرے بیوی بچے بھی یہی مشن کمپاؤنڈ کھوکر کی گوجرانوالہ میں آ گئے۔ تعلیم بالغاں کا یہ پروجیکٹ جو ویسٹ پاکستان کرسچن کونسل کی طرف سے شروع ہوا تھا، اس کی تمام مالی امداد نیو یارک سے آتی تھی۔ اس کے حسب ذیل 4 شعبے تھے۔ نمبر 1 ریسرچ اینڈ پبلیکیشن یعنی تحقیق و اشاعت۔ نمبر 2 علمی اور تربیتی کورس برائے اساتذہ، سپروائزر وغیرہ۔ نمبر 3 مسیحی علمی لٹریچر کی تقسیم و فروخت، اور نمبر 4 تبلیغ و ترغیب یعنی پبلسٹی وغیرہ۔ ان 4 شعبوں کا بیشتر بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا گیا اور میں پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ اس کام میں جٹ گیا۔ میں نے فرائض کی ادائیگی میں دن دیکھا نہ رات، چنانچہ اس علاقے کا ہر عیسائی اس امر کی گواہی دے گا کہ میں نے علمی، تعلیمی اور تبلیغی خدمات کس تندہی سے انجام دیں۔ ان فرائض کے سلسلے میں پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر اور قصبے میں جانا پڑتا تھا۔ میری یہ خدمات اتنی دقیق تھیں کہ مسٹر پال ای ہوئسٹر نے مجھے ہر طرح کی سہولیات فراہم کر رکھی تھیں۔ سفر میں مجھے 2nd کلاس کی سہولت حاصل تھی۔ اگر گھر سے باہر کہیں رات بسر کرنی پڑتی تو تمام راتوں کا الاؤنس 10 روپے فی رات ملتا تھا۔ دیگر اخراجات سفر بھی ادارہ کے ذمہ ہوتے تھے۔ تنخواہ تقریباً 600 روپے ماہوار تھی، اوور ٹائم اس کے علاوہ تھا۔ بچوں کے تعلیمی وظائف ایک اسپیشل فنڈ سے ادا ہوتے۔ میڈیکل الاؤنس بھی اسی میں سے ملتا۔ ہر کرسمس پر 150 روپے الگ ملتے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں 1 ماہ زائد تنخواہ ملتی۔ گندم خریدنے کے لیے آسان قسطوں پر 500 روپے کا قرضہ ملتا۔ میری ہر کتاب پر 300 روپے تک رائلٹی ملتی، یہاں تک کہ 20,000 روپے میں میرا حادثاتی بیمہ بھی کرا دیا گیا تھا تاکہ میری ناگہانی موت کے بعد میرے بیوی بچے بے سہارا نہ رہیں۔ یہ ساری سہولتیں میسر تھیں مگر قلبی سکون حاصل نہ تھا۔ میں اپنے آپ کو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ میں لوگوں کو بزم خواہش حق کی تعلیم دیتا تھا، حالانکہ خود جہالت کی تاریکیوں میں سرگرداں تھا، اور عوام کو روشنی کی طرف بلاتا تھا جبکہ خود نور کی ایک کرن کے لیے ترس رہا تھا۔ تبلیغی اور علمی خدمات کے دوران میں یہ احساس مجھے متواتر تنگ کرتا رہتا۔ میں اپنے عہد کے مطابق اسلام پر کوئی اعتراض تو نہ کرتا، مگر یہ خیال ذہن میں کچوکے لگاتا رہتا کہ میں عیسائیت کی تبلیغ کر کے اپنے آپ کو اور دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ خصوصاً 2 سوال تو روح کی پھانس بن گئے اور میں ان کے بارے میں اکثر سوچتا رہتا۔ نمبر 1 اگر عیسائیت ایک سچا مذہب ہے اور اسی کی تقلید پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے تو یہ مذہب زوال کی طرف کیوں جا رہا ہے، حالانکہ کہا جاتا تھا کہ اس کی بنیاد محبت و اخلاق پر ہے۔ نمبر 2 اس کے برعکس اسلام کو ہر عیسائی جھوٹا خیال کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد ظلم و تشدد اور تلوار پر قائم ہے۔ پھر یہ اس قدر ترقی کیوں کر گیا جبکہ ظلم و تشدد انسانی فطرت کے خلاف ہے؟ انہی 2 بنیادی مسائل کا تقابل مجھے راہ تجسس پر دور تک کھینچتا چلا گیا اور میں ذہنی اور قلبی اضطراب کو لیے ہوئے تلاش حق کے لیے ادھر ادھر سرگرداں رہا۔ علماء کرام سے اعتراضات کی صورت میں گفتگو کا ایک ہی مقصد ہوتا اور علمی اور تحقیقی طلب و جستجو کا بھی اب ایک ہی مدعا تھا، یعنی دل کی خلش کا علاج جو متذکرہ بالا مسائل نے پیدا کر دی تھی۔
تجسس کی یہ مدت 10 سال کے عرصہ پر محیط ہو گئی، حتیٰ کہ الحمدللہ اندھیرے کے تمام پردے ایک ایک کر کے نگاہوں سے ہٹتے چلے گئے، ذہن کے سارے شکوک دور ہو گئے، اسلام ایک روشن جگمگاتا ہوا سورج بن کر میرے سامنے آ گیا اور اب اس سے انکار کرنا ممکن نہ رہا۔ چنانچہ 23 جون 1968 کا مبارک دن تھا جب میں اپنے 10 افراد خانہ کے ساتھ گجرانوالہ کی مسجد میں گیا اور مولانا محمد یوسف کاشمیری کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ تعالی۔ یہاں ایک دردناک حادثے کا ذکر بہت ضروری ہے۔ میں روحانی سکون کی تلاش کے آخری مراحل طے کر رہا تھا کہ میری درینہ رفیقہ حیات ایک طویل بیماری کے بعد فوت ہو گئی۔ میں نے دوسری شادی کر لی اور اس خدا کی بندی سے جو ہی میں نے اسلام کی بات کی، اس نے اس کی تائید کی اور تلاش حق کے سلسلے میں میری سرگرم مؤید و مؤنس بن گئی۔ اللہ اسے جزائے خیر عطا کرے۔ آخر میں نہایت اختصار کے ساتھ اسلام اور عیسائیت کے ان عقائد کا تجزیہ پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک عرصے تک مجھے تحقیق و تجسس کے میدان میں محو سفر رکھا۔ سب سے پہلے مجھے تثلیث کے مسئلے نے پریشان کیا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق ایک خدا میں 3 اقانیم ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح پاک، جسے وہ انسان کے جسم میں 3 چیزوں میری سمجھ، میری یاد اور میری مرضی سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ تثلیث کو بہت بڑا بھید بھی کہتے ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ عیسائی لوگ پہلے ایک خدا کا کہہ کر توحید کا اقرار کرتے ہیں، مگر پھر ایک خدا میں 3 شخص کہہ کر توحید کا ستیاناش کر دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اقرار تو توحید کا کرتے ہیں مگر مانتے تثلیث کو ہیں، کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں۔ پھر یہ بات بھی خاصی پریشان کن تھی کہ تثلیث کا بھید انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے جو چیز شعور کے احاطے میں نہ آ سکے اس پر عمل کی عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس کے برعکس زمین و آسمان، کائنات اور مخلوقات کا سارا نظام پکار کر گواہی دیتا ہے کہ خالق حقیقی وحدہ لا شریک ہے، یعنی توحید کا تصور عام فہم اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تمام الہامی کتابیں بھی اس کی شہادت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر توریت میں ہے، جو کوئی واحد خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے گا وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ سلاطین میں ہے، خداوند ہی خدا ہے، اس کے مانند اور کوئی خدا نہیں۔ زبور میں ہے، تو ہی بزرگ ہے، تو ہی واحد خدا ہے۔ انجیل متی میں ہے، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے کیونکہ نیک تو ایک ہی ہے۔ قرآن تو ظاہر توحید کی دعوت اور مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ چنانچہ خدا کا شکر ہے کہ میں تثلیث کے غیر عقلی عقیدے سے منحرف ہو گیا اور توحید پر ایمان لے آیا۔ عیسائیت میں قرآن کو الہامی کتاب نہیں مانا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ قرآن دراصل توریت، زبور اور انجیل کی نقل ہے۔ چنانچہ توحید کے بعد مجھے ایسے دلائل مطلوب تھے جو قرآن پاک کو آسمانی کتاب ثابت کر دیں۔ شکر ہے کہ تحقیق نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں مسیحی فرقوں کی بائبلوں میں زبردست تضاد ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں فرقے ایک دوسرے کی کتابوں کو غلط کہتے ہیں اور ساتھ ہی میں ان کے الہامی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رومن کیتھولک کی بائبل میں عہد عتیق یعنی پرانے عہد نامے کے صحیفوں کی تعداد 46 ہے اور عہد جدید یا نئے عہد نامے کے صحیفوں کی بالترتیب تعداد 39 اور 27 ہے، جو 66 بنتی ہے۔ بائبلوں میں تضاد ہونے کے علاوہ ان کی آیات میں بھی تضاد ہے۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ پیدائش میں ہے کہ خدا غیب کا علم نہیں رکھتا۔ متی میں مرقوم ہے کہ خدا کو غیب کا علم ہے، اس کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ مجھے تحقیق کے باوجود آج تک کوئی عیسائی بائبل کا حافظ نہیں ملا۔ چنانچہ اگر دنیا بھر سے بائبل کے نسخے نابود ہو جائیں تو بائبل کا وجود ختم ہو جائے گا، جبکہ یہ بات مسلم ثبوت ہے کہ قرآن نہ صرف ہر نوع کے تضاد یا تحریف سے پاک ہے بلکہ لاکھوں حفاظ کے سینے میں بھی محفوظ ہے، اور صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کی زیر زبر میں بھی فرق نہیں پڑا۔ بائبل کا متن پکار کے کہتا ہے کہ یہ تغیر و تبدل کے بہت سے مراحل سے گزرا ہے، مگر قرآن کے بارے میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں کی جا سکتی۔ محکم اور اٹل دلائل نے میرا ایمان قرآن پر بھی راسخ کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ فی الواقع یہ خدائے تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ بچپن سے سنتا آ رہا تھا کہ اسلام ظلم و تشدد کا علمبردار ہے اور یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، جبکہ عیسائیت محبت و اخلاق سے پھیلی ہے، اس میں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی جاتی۔ مگر پیدائشی مسیحی ہوتے ہوئے بھی یہ بات میرے مشاہدے میں آتی رہی ہے کہ برصغیر میں انگریزوں کے آنے کے بعد لوگ پیار و محبت سے عیسائی نہیں ہوئے،
بلکہ انہیں دنیاوی لالچ دے کر عیسائی بنایا گیا اور روحانی سکون کی طرف کھینچنے کے بجائے انہیں دنیاوی عیش و آرام کی طرف اکسایا جاتا تھا۔ چنانچہ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ پاک و ہند میں جتنے بھی لوگ عیسائی ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی دنیاوی مفاد اور مادی لالچ میں گرفتار ہوئے۔ پھر یہ بات بھی میرے تجربے میں آئی کہ غیر ملکی مشنری امریکہ اور یورپ سے بھاری رقمیں منگاتے تو مقامی عیسائیوں کی امداد کے نام پر ہیں، مگر وہ خرچ اپنی ذات پر کرتے ہیں۔ انہیں کالے عیسائیوں سے کوئی محبت نہیں ہوتی، وہ اس کو کاروبار سمجھتے ہیں اور تبلیغ کے نام پر دراصل خود گلچھڑے اڑاتے ہیں۔ بلکہ یورپ کی طاقتوں نے خصوصاً اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑے سے بڑے ظلم اور دھونس اور دھاندلی سے بھی گریز نہیں کیا۔ اس کے برخلاف مجھے یاد نہیں کہ پاکستان میں کبھی کسی غیر مسلم کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا گیا ہو۔ یہی عالم دوسری اسلامی دنیا کا ہے۔ ہندوستان میں صدیوں تک مسلمان حکمران رہے، مگر ہندو آخر تک اکثریت میں رہے اور آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرتے رہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں کبھی اسلامی فوجیں گئی ہی نہیں، مگر وہ اکثریتی مسلم ممالک ہیں۔ تلوار یا تو دفاع کے لیے ہے یا ظالم انسان دشمن قوتوں کے لیے، ورنہ نبی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لے کر ساری اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام رحم و کرم، محبت و شفقت اور انسانی ہمدردی کا بے نظیر مرقع ہے، اور اس پر تشدد کا الزام جھوٹ اور بہتان کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کو عیسائی خوب اچھالتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی برسوں تک ایک پادری کی حیثیت سے اس امر کو اعتراض کی صورت دے کر پھیلاتا رہا، مگر تحقیق کی اور خدا نے میری آنکھیں کھول دیں تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں حکمت پوشیدہ تھی۔ انہوں نے جتنی بھی شادیاں کی، ان سب کے پس پردہ کسی نہ کسی جاہلیت کی رسم کی تردید یا اسلامی تعلیم کی اشاعت کا مقصد ہوتا تھا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ کئی نبیوں نے بیک وقت بہت سی شادیاں کی۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عورتوں سے متنفر نہ تھے اور کسی پیغمبر کو شادی کرنے سے نہیں روکا گیا۔ عیسائیوں کی طرف سے عام اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ میں نے غور کیا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، مگر ایک عیسائی ایک شادی کر کے بھی اپنے نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرے سے شادی کی ہی نہیں تھی۔ پھر ایک شادی کرنا اور بیک وقت بہت سی عورتوں کے ساتھ ناجائز مراسم استوار کرنا آخر کہاں کی دیانت اور شرافت ہے، اور یہ سب کچھ عیسائیت کی کون سی تعلیم کے تحت کیا جاتا ہے؟ دین اسلام کے جس پہلو نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ مساوات کی تعلیم ہے۔ حلقہ اسلام میں بلا امتیاز سب مسلمان برابر ہیں۔ فضیلت ہے تو صرف نیکی، پارسائی اور تقوی و پرہیزگاری کی۔ مساجد میں حاکم و محکوم، گورے کالے، امیر غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں عیسائیوں کے مانند گوروں اور کالوں کے گرجے الگ الگ نہیں ہوتے۔ امیر لوگ عبادت کے وقت کرسیوں پر نہیں بیٹھتے، نہ غریب اور نہ خواندہ لوگ فرش پر بیٹھتے ہیں، بلکہ یہاں تمام کی حیثیت برابر اور یکساں ہے۔ اسلام مساوات کا، احترام انسانیت کا مذہب ہے، اور جس دین میں مساوات ہے وہی دین حق ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سچی داستان۔ چینل سے جڑے رہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ اس چینل پر ابھی بہت کچھ آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے آنے والا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔